ٹھیک ہے. اللہ اکبر نماز میں جو ہے قرآن میں نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں نہیں ہے. حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو شیطان سے پناہ مانگو، مگر مانگنے کے لیے یہ لفظ نہیں، پورے قرآن میں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان. حضور نے سکھایا، الفاظ نہیں نہ. اسی طرح یہ حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کر، مگر سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ شیعہ دوست پڑھتے ہیں. ہماری حدیثوں میں بھی آتا ہے، یہ بھی آپ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نہیں لفظ ان میں سے کوئی نہیں، حضور نے سکھایا. سبحان نماز میں فسبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح کر. اس کی تعمیل بھی حضور نے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ سب کہتے ہیں، شیعہ سنی، کوئی قرآن میں نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ بنا ہوا نماز میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. درود پاک کا حکم ہے مگر لفظ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ قرآن میں نہیں، حضور نے سکھایا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہاں ہے قرآن میں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ، کوئی. نماز کے آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوئی. یہ سارا جو قرآن لانے والا ہے نا، اس نے قرآن کے احکام کی تعمیل کے طریقے بتائے. یہ میں نے وہ چیزیں چھانٹی ہیں جو شیعہ سنی دونوں کرتے ہیں، اب قرآن میں سے نکال کر دکھائیں، اور اگر نہیں تو سبحان اللہ کی ذکر کرے. جس طرح یہ نہیں حضور نے سکھایا ہے، سبحان اللہ بھی حضور نے سکھائی. حکم جب میرا سب بحمد رب کا، آپ نے اس کی تعمیل کر دی کہ پاک ہے تو رب، حمد ہے تیری. یہ میں نے صاف ذہن کر دیا کیونکہ مجھے پتا کئی شیعہ دو یہی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، اس لیے میں ایسی ضرب لگائی ہے، ضرب کلندری، کہ اب سر پھٹ جائیں گے کہ نکالو اپنی نمازوں کا. یہ ہے اگر قرآن میں کہیں ہے اللہ اکبر نہیں ہے، اعوذ باللہ نہیں ہے، سبحان ربی العظیم نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، درود شریف نہیں، السلام علینا نہیں، سارا بتا دیا. تو کچھ بھی نہیں قرآن میں، صرف حکم ہے ان کے. اس کی تعمیل کا انداز حضور نے سکھایا. اسی لیے اللہ نے صرف کتاب نہیں اتاری، ساتھ ایک استاد اتارا ہے. آپ بالجملہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا جو فرمان ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے. اب شیعہ دوست کہیے تو میرا بھائی شاید نہ جانتا، اللہ اکبر کیا کریں کئی پڑھتے ہیں یا محسن قضا تاکرم سی، یہ کہاں ہے قرآن؟ دعا ہے جو نیک لوگوں نے کی ہے اہل بیت. تو مطلب میرے کہنے کا کہ یہ بچوں والی باتیں جو سنی سنائی نا کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، سنی ان سے جان چھڑائیں، سب ٹھیک کرتے ہیں، نیکوں سے لی ہیں، نبی سے لی ہے. اس لیے یہ ایسے سوال اور شوشے صرف شرارتی لوگوں نے اٹھائے کہ سنی یہ پڑھتے ہیں. نہیں، بعض اوقات مولانا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا ذہن اتنا پختہ نہیں ہوتا تو دوسرا بندہ بات کر کے اسے مخمسے میں ڈال دیتا ہے نا. ذاکر وغیرہ جو یہ ہمارے ملا جو ایسی چیزیں چھیڑتے رہتے ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی یہ کرتے ہیں، بیوقوف ہوتے ہیں. سب چیزوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، لکل نسل رسی. کوئی ہوا میں کھڑے، بہت مضبوط جڑے ہر گروہ کی. مجھے پتا، میں نہیں کسی سے نفرت اسی لیے کر رہا، میں جانتا ہوں کہ کہاں سے چیز انہوں نے لی ہے. اللہ تو نچوڑ آپ کی بات کا پھر یہی ہوا کہ دین اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث، ہاں اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، قرآن کی وضاحت ہے، یعنی بالکل تشریح ہے، حیثیت رکھتی ہے. قرآن پاک نے اتنا کہہ دیا ویزا قرات القرآن فاستعذ باللہ من، جب قرآن پڑھ طریقہ نہیں بتایا، لفظ حضور نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی حکم بتایا قرآن نے لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا. حکم میں نے کہا بتا دیا کہ اپنے عظیم رب کی تسبیح کر، لفظ آپ نے بتایا سبحان ربی العظیم. سبح اسم ربک الاعلی بتا دیا کہ اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کر، سبحان ربی الاعلی. لی ساری نماز حضور نے اللہ کے حکم سے، قرآن سے ہے، مگر وہ اللہ کی رہنمائی میں الفاظ آپ نے بتا دیے کہ اس طرح کر. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی کہ دین اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے اندر احکامات جو ہیں وہ بالجملہ آئے ہیں، جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ کے ذریعے امت مسلمہ کو بتائی بھی اور کی بھی. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث اسلام کے بنیادی دونوں ماخذ ہیں. اس خوبصورت بات اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر صرف کتاب دینی ہوتی نا اور کتاب لوگوں کے لیے کافی ہوتی تو اللہ چھپا کر نا اس کی کاپیاں فرشتوں کے ذریعے بخیر دیتا، ساری دنیا کو ایک ایک قرآن مل جاتا، حل کرتے رہتے. رسول کے ذریعہ کیوں آیا؟ اور لوگ کہتے بھی تھے کہ ہمیں سیدھا دے دے اللہ. اللہ نے کہا کوئی کتاب صرف دینی ہو تو بات ہے نا، اس کتاب پر عمل کر کے کسی انسٹرکٹر نے بتانا نہیں، رہنما ہوگا جو کر کے دکھائے گا،
اس کے بغیر دین سمجھ میں آ سکتا. تو اس لیے اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، بس حدیث مصطفیٰ برجام مسلم داشتن. دین کی جڑیں دو ہو گئی کہ کلام اللہ کا ادب کرو اور اللہ کے رسول کے طریقے کا احترام کرو، پھر انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں آئی. اب اعلان کر دیں. بارک